السلام علیکم کلاس. آج کا جو ہمارا شاعر ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے، جس سے ہم نے شروع کرنا ہے. ہم کیونکہ غزل پڑھ رہے تھے، ان کے شعراء کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. تو آج جو ہمارے شاعر ہیں ان کا نام ہے سید احمد شاہ احمد فراز. ان کو زیادہ تر فراز ہی کہا جاتا ہے، لیکن ان کا اصل نام سید احمد شاہ احمد فراز ہے. ان کی پیدائش 14 جنوری 1931 نوشہرہ کوہاٹ میں ہوئی. وفات ان کی 25 اگست 2008 اسلام آباد میں. فراز کے والد کا نام سید محمد شاہ برگ کوہاٹی تھا، جو خود بھی اردو کے اچھے شاعر تھے. احمد فراز نے ایڈورڈ کالج پشاور سے BA کیا. جو 14 سالہ اپنی تعلیم ہے وہ ایڈورڈ کالج پشاور سے حاصل کی. احمد فراز نے اردو اور فارسی میں ماسٹر کیا. ٹھیک ہے، جو 16 سالہ اپنی تعلیم حاصل کی وہ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں حاصل کی. احمد فراز جو تھے وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی رہے. احمد فراز مارشل لا حکومت کے خلاف لکھنے کی پاداش میں جلا وطن کیے گئے، کیونکہ جو مارشل لا لگائے جاتے تھے پاکستان میں، مارشل لا کا نفاذ 1958 سے ہی شروع ہو گیا، 1958 جس کو ہم کہتے ہیں. پہلا مارشل لا ایوب خان نے لگا دیا، تو یہ مارشل لا حکومت کے خلاف لکھنے کے نتیجے میں ان کو جلا وطن کیا گیا، وطن سے نکال دیا گیا. ان کا جو درد آشوب مجموعہ ہے اس کو آدم جی ایوارڈ ملا. فراز حساب جاں کے نام سے خود نوشت لکھی. فراز نے حساب جاں خود نوشت کہ جو اپنے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی. ان کا شعر ہے، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. تو یہ جو شعر ہے یہ بڑا مشہور شعر ہے احمد فراز کا. یہ شعر، شب خون میرے خواب ریزہ ریزہ بے آواز گلی کوچوں میں، پس انداز موسم نابینا شہر میں آئینہ، خواب گل پریشاں غزل بہانہ کرو. یہ سارے مجموعے جن کا بھی میں نے نام لیا ہے یہ سارے فراز کے مجموعے ہیں. مقتل کا استارہ، مقتل جہاں پہ قتل کیا جاتا ہے، جس جگہ پہ کیا جاتا ہے، جس جگہ پہ بندے کو مارا جاتا ہے، وہ اس کا استارہ جو ہے وہ فراز کی شاعری ملتا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر اب جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رات کا استارہ زو مانی الفاظ ہوتا ہے، استارہ ایک پہچان کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. ترک تعلق اور جان فراز جو ہے، فراز کی ترکیب جو ہے یہ ترک تعلق اور جان فراز یہ فراز کی ترکیب ہے. احمد فراز کی اردو شاعری کے مستقبل کا امین کس نے کہا؟ احمد فراز کو اردو شاعری کے مستقبل کا امین احمد ندیم قاسمی نے کہا. تنہا تنہا نایافت اور جانا جانا یہ احمد فراز کے شعری مجموعے. اور 1976 میں اکادمی ادبیات پاکستان کا پہلا سربراہ احمد فراز کو بنایا گیا تھا. احمد فراز کو بھارت میں فراغ گورکھپوری ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. مختلف مطلب جو چیزیں ان کے بارے میں جو ان کی خصوصیات بھی تھیں اور اس کے علاوہ ان کو جو چیزیں دی گئیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اچھا، دبستان میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا پچھلے لیکچر میں کہ دبستان کیا ہوتا ہے. دبستان ہوتا ہے کسی مخصوص دور کے شعراء
کا اس دور کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی رجحانات کے تحت ادب تخلیق کرنا کہ ایک مخصوص دور ہے، اس کے وہ شعراء ہیں، وہ اس دور کے سیاسی حالات کو، معاشی حالات کو، معاشرتی حالات کو، جو حالات چل رہے ہیں، جو رجحانات چل رہے ہیں، ان کے تحت وہ کوئی ادب تخلیق کرتے ہیں، کوئی شاعری کرتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، کوئی کتاب لکھتے ہیں، اس کو دبستان کہا جاتا ہے۔ اب ایک دبستان دہلی ہے جس کا پہلے ذکر بھی ہو چکا ہے۔ دبستان دہلی کیا ہے؟ یہ اردو کا اولین اور مخصوص دبستان۔ دبستان کے مطالعہ کے لیے مضامین، زبان اور اسلوب کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، جن کا لحاظ کیا جاتا ہے، جن کو رکھا جاتا ہے۔ شہاں کے کجر جواہر تھی خاک پازن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی۔ شعر میں میر نے شاہ عالم کی طرف اشارہ کیا ہے، جو شاہ عالم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تصوف کس دبستان کی بنیادی خصوصیات میں شامل ہے؟ دہلی۔ صوفی تصوف کیا ہوتا ہے کہ صوفی پن، جو صوفیاء کا طور طریقے ہوتے ہیں۔ امرت پرستی کا رجحان دہلی میں دبستان میں جو ہے غالب ہے۔ دو ادبی سکول علی جواد زیدی کی تصنیف ہے، جو خود کتاب لکھی ہوتی ہے اس کو تصنیف کہتے ہیں۔ حزن و یاس، حزن و یاس یہ دہلی دبستان کی خصوصیات ہیں۔ دبستان دہلی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی خصوصیات ہیں۔ حزن، حزن ہوتا ہے ملال ہونا، کسی چیز کا رنج ہونا۔ خواجہ میر درد اور میر تقی میر دہلی دبستان کے نمائندے ہیں۔ داخلیت دروں بینی دہلی دبستان کی خصوصیات ہیں۔ غزل کا عہد زریں دبستان دہلی میں گزرا ہے۔ عہد زریں کا جو اچھا دور ہے وہ دبستان دہلی میں گزرا ہے۔ کیوں گزرا ہے؟ کیونکہ اس وقت ایک غزلوں کا رواج تھا، بادشاہ حضرات جو تھے وہ غزلیں سنتے تھے اور وہ اپنے دربار میں شعراء کو بلاتے تھے، اس لیے یہ ایک زریں دور تھا، عہد زریں اس کو کہتے ہیں۔ دبستان دہلی کی نمایاں خصوصیت فصاحت بھی ہے، فصیح۔ دبستان کی اصطلاح رام بابو سکینہ پہلی دفعہ انہوں نے اپنی تصنیف میں استعمال کی۔ دبستان کے لیے دوسری متبادل اصطلاح سکول استعمال ہو۔ دبستان کے علاوہ کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ سکول استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی نے دبستان دہلی کو 7 دور میں تقسیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے کتنے دور ہیں؟ 7 دور ہیں۔ دہلی کا دبستان شاعری نور الحسن ہاشمی کی کتاب، نور الحسن ہاشمی کی۔ دبستان دہلی میں نے آپ کو پڑھایا۔ اب ہم آتے ہیں دبستان لکھنؤ کی طرف۔ دہلی کے زوال کے بعد دبستان لکھنؤ کو عروج حاصل ہوا۔ لکھنؤ میں ہر طرف عیش و طرب کی محفل تھی۔ اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ عیاش پسند تھے، وہ درباروں میں ان کا ایک ہی کام ہوتا تھا کہ شعراء کو بلا کر ان سے اشعار سننا، اور کسی کی شاعری اگر اچھی لگی ہے اس کو انعامات سے نوازنا۔ لکھنؤ کا معاشرہ خوشحالی سے عبارت تھا۔ اگر دہلی میں آ ہے تو لکھنؤ میں واہ ہے۔ یہ منشی وجاہت جنجاوی نے کہا تھا کہ اگر دہلی میں آ ہے، اگر دہلی میں غم ہے تو لکھنؤ میں واہ ہے۔ اتنا فرق ہے۔ لکھنؤ میں غزل کے ساتھ ساتھ مثنوی اور مرثیہ کو ترقی حاصل، مرثیہ مثنوی بھی اور مرثیہ دونوں کو ترقی ملی۔ دبستان لکھنؤ کی امتیازی خصوصیت بلاغت ہے، اس کی تھی فصاحت، اس کی ہے بلاغت۔
رعایت لفظی اور قافیہ پیمائی کے لیے لکھنؤ دبستان نے جو ہے وہ مشہور ہے۔ لکھنؤ کا جو دبستان ہے وہ رعایت لفظی اور قافیہ پیمائی۔ قافیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جیسے ہم آواز الفاظ جو دبستان لکھنؤ کو کا بانی ناسخ کو کہا جاتا۔ دبستان لکھنؤ کا صحیح نمائندہ آتش ہے۔ معاملہ بندی دبستان کی جو ہے دبستان لکھنؤ جو ہے اس کی خصوصیات میں شامل ہے۔ کیا ہے؟ معاملہ بندی، حاجیت یا بیرون بینی دبستان لکھنؤ کی شاعری کی پہچان ہے۔ کیا ہے؟ شاعری کی پہچان ہے دبستان لکھنؤ کی۔ لکھنؤ میں عورت کو اولیت اور مرکزیت حاصل ہے۔ عورت کو اولیت قرار اور مرکزیت، زیادہ عورت کو ہی جو ہے وہ شامل گفتگو کیا گیا۔ دبستان لکھنؤ کا خاص پیداوار ریختہ ہے۔ لکھنؤ کا دبستان شاعری جو ہے یہ ایک تصنیف ہے ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کی۔ دبستان لکھنؤ کی شاعری میں کہیں کہیں ابتدال نظر آتا ہے۔ علی بیگ نازنین، عابد مرزا بیگم اور جمیت علی سریا کی وجہ شہرت زنانہ تخلص ہے۔ نازنین، اب دیکھیں نا، علی بیگ نازنین یہ ایک زنانہ تخلص ہے۔ اچھا، عابد مرزا بیگم، بیگم کا تخلص یہ بھی زنانہ ہے۔ جمیت علی سریا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے زنانہ تخلص۔ ریختہ، بیختہ، امیختہ اور انگیختہ کے نام سے 4 دیوان سعادت یار رنگین کے ہیں۔ ریختہ، بیختہ، آمیختہ، انگیختہ، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ رنگین کے تیسرے دیوان آمیختہ میں فتح میں شیطان کی شان میں قصیدہ لکھا گیا۔ قصیدہ میں نے آپ کو بتایا تھا، قصیدہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی تعریف میں یا کسی کی خاص کسی سے نفرت ہو تو اس کی وہ خصوصیات لکھیں، لیکن زیادہ تر قصیدہ کسی کی شان میں لکھا جاتا ہے، تعریف میں لکھا۔ واجد علی شاہ نے جوان اور حسین عورتوں کی ذاتی پلٹن بنائی تھی۔ اچھا، نصیر الدین حیدر شاہ نواب زنانہ لباس پہن کر دردزہ میں مبتلا ہو کر بچہ جننے کی رسومات ادا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دبستان رامپور، پہلے ہم نے دہلی پڑھا، پھر لکھنؤ پڑھا، پھر رامپور پڑھنے جا رہے ہیں۔ ریاست رامپور کے بانی شہید نواب فیض اللہ خان تھے۔ نواب فیض اللہ خان کے چھوٹے بھائی نواب محمد یار خان امیر بھی شاعر تھے۔ دہلی اور لکھنؤ اجڑنے کے بعد شعراء رامپور چلے گئے۔ میں نے آپ کو پیچھے جتنے بھی شعراء ان کے بارے میں بتایا، تو ان میں سے اکثر کا جو تعلق نظر آیا ہمیں وہ رامپور نظر آیا۔ نواب یوسف علی خان کے عہد میں شعر و شاعری کی خوب سرپرستی ہوئی، کیونکہ زیادہ تر اس وقت جو شعراء کو جو وظیفے اور پینشنیں اور انعامات جو ہیں بادشاہ ہی دیتے تھے، اور بادشاہ ہی اس شاعری کو پسند کرتے تھے۔ یوسف علی خان کے عہد میں شعر و شاعری کی خوب سرپرستی ہوئی۔ غالب نئی رامپور کو دارالسرور کہا ہے۔ دبستان رامپور میں دہلی اور لکھنؤ کی مشترکہ خصوصیات نظر آتی ہیں۔ دبستان رامپور میں دہلی اور لکھنؤ کی جو خصوصیات ہیں وہ تقریباً مشترکہ ہیں، ایک جیسی ہیں۔ دبستان رامپور میں پٹھان تہذیب کی جھلک ملتی ہے، جو پٹھان تہذیب ہے اس کی جھلک جو ہے نظر آتی ہے۔ خوبصورت لہجہ، ہمہ وقت
خوشی اور صاف زبان رامپور دبستان کی خصوصیات ہیں۔ نظام رامپوری دبستان رامپور کے مشہور شاعر ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر کا تعلق رامپوری دبستان سے ہے۔ کس دبستان سے ہے؟ رامپوری۔ پھر اس کے بعد آتا ہے دکنی ادب۔ دکن ایک جو ہے وہ شہر کا نام تھا، ایک علاقے کا نام تھا، حیدرآباد دکن۔ وہاں کا جو ادب ہے اس کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے۔ دکن میں علم و ادب کے دو بڑے مراکز بیجاپور اور گولکنڈا ہیں۔ اردو کی پہلی نثری تنصیف معراج العاشقین کا تعلق دکن خطے سے ہے۔ مغز، مرغوب، خوشنامہ، خوشناغز اور شہادت الحقیقت میرا جی شمس الاشاق کی تصانیف ہیں۔ لازم المبتدی واحد باری نو سرباز اشرف بیابانی کی تخلیقات ہیں۔ عادل شاہی سلطنت کی بنیاد یوسف عادل شاہ نے رکھی۔ عادل شاہی حکومت کا خاتمہ 1668 میں اورنگزیب کے ہاتھوں میں۔ یہ ایک دکنی جو ہم ادب ہے اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ نورس جس میں 56 گیت موجود ہیں، ابراہیم عادل شاہ ثانی کی کتاب ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں اور ان کے بارے میں بیان ہو۔ ارشاد نامہ، کلمت الحقائق، وصیت الحادی، سک سہیلا یہ برہان الدین جانم کی کتاب میں یا کتب ہے۔ ابراہیم نامہ عبدل نے لکھا تھا۔ فتح نامہ نظام شاہ، میزبانی نامہ حسن شوقی نے لکھے۔ چندر بدن و مہار اور سو مہار کی کہانی مکیمی نے لکھے۔ یہ مختلف جو لوگوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، مختلف مجموعے لکھے ہیں، یہ ان کے جو نام ہیں وہ ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نے ان میں کوئی سمجھنے والی چیز نہیں ہے، ان کے نام بس یاد کر لینے ہیں کس نے کون سی کتاب یا مجموعہ لکھا ہے۔ خاور نامہ کمال خان رستمی کی مثنوی ہے۔ خاور نامہ مثنوی کو ادبی معجزہ کہا جاتا ہے۔ جنگ سنگار یہ ملک خوشنود نے لکھی ہے۔ گلشن عشق علی نام اور تاریخ سکندری مسرتیں کی تصنیف ہے۔ گلشن عشق بزمیہ مثنوی ہے۔ ریاستی کا پہلا صاحب دیوان شاعر سید میرا ہاشمی ہے۔ یوسف زلیخا معراج نامہ، من لگن، بنگا نامہ یہ سید میرا ہاشمی کی تصانیف۔ مختلف جو ہیں وہ تصانیف ہیں اور ان کے جو مصنف ہیں ان کے نام ساتھ ساتھ بتائے گئے۔ قطب شاہی سلطنت کی بنیاد 1518 میں رکھی گئی۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کلی قطب شاہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ قطب مشتری سب رس اور تاج الحقائق ملاح وجہی نے لکھے تھے۔ مینا دستونتی اور توتی نامہ خواسی کی مثنویاں ہیں۔ توضیحی مثنوی پھول بن کے خالق نشاطی نے لکھے۔ مہا پیکر احمد جنیدی کی تصنیف ہے۔ سواگن نامہ اور چکی نامہ یہ راجہ حسینی کے نے لکھی۔ پیرامو گل اندام یہ طبی کی تصنیف ہے۔ رضوان شاہ اور روح افزا فائز نے لکھی۔ اسی طرح یہ باقی بھی میں ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، تو یہ مثنویاں جس نے لکھی ہیں
یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس نے کیا کیا لکھا ہے، اس میں صرف وہی ہے، اس میں صرف یاد کرنے والی چیزیں ہیں، کچھ سمجھنے والی چیز نہیں ہے۔ معراج نامہ سید بلاتی نے لکھا، مثنوی خیبر علی عدل شاہ نے لکھے، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا تعلق دکن سے ہے۔ قدم راؤ پدم راؤ بہنیں جو ہے دور سے تعلق رکھتا ہے۔ شاہ معظم علی عادل شاہ کے دور کے صوفی شاعر، اردو شاعری کی جائے پیدائش دکن کو کہا جاتا ہے۔ مثنوی نجات نامہ ایاغی بیجا پوری کی تخلیق ہے۔ من لگن بھینگ نامہ محمود او بحری کی مثنویاں ہیں۔ ملا وجہی کے دربار کے ملک شاعر شعراء تھے، ٹھیک ہے۔ بشارت الذکر برہان الدین جانم کی تصنیف ہے۔ سیف الملوک و بدیع الجمال غواسی کی مثنوی ہے۔ نصرتی علی عادل شاہ کا درباری شاعر تھا اور ملک الشعراء غواسی کو ملا وجہی کی حسد نے آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ اچھا، یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں یہ امتحان کے لحاظ سے اتنی اہم نہیں ہیں، لیکن ان کا پتہ ہونا ضروری ہے، ان میں سے کوئی نہ کوئی سوال آ سکتا ہے۔ یہ جو دکنی ادب ہم نے پڑھا نا ابھی، یہ اتنا کوئی زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو اگنور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم نظم اور اس کی قسموں پہ آ جاتے ہیں۔ نظم کیا ہے؟ شاعری کی ایسی قسم جس میں کوئی خاص مضمون جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے، کہ بغیر کسی رکاوٹ کے ایک خاص مضمون کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جاتی ہے، نظم اس کو کہتے ہیں۔ ایسی نظم جو ردیف اور قافیہ کے ساتھ ساتھ وزن اور بحر کی قید سے بھی آزاد ہو، کہ جو ردیف جس میں نہ ردیف ہے، نہ قافیہ ہے، نہ وزن ہے، نہ بحر ہے، اس کو آزاد نظم کہتے ہیں۔ اس کے بعد برصغیر میں آزاد نظم کا آغاز 1901 میں ہوا۔ نون میم راشد کو نظم آزاد نظم کا امام کہا جاتا ہے۔ اردو میں باضابطہ طور پر اردو نظم کی ابتدا تصدق حسین خالد نے 1936 میں کی۔ جو باضابطہ طور پر جو اردو نظم کی ابتدا ہے نا، وہ 1936 میں ہوئی، کہ اردو کے بارے میں نظمیں لکھنا شروع ہوئی۔ تصدق حسین خالد کی آزاد نظموں کا مجموعہ سرود نو ہے۔ آزاد نظم کا آغاز فرانس سے ہوا۔ فرانس آزاد نظم کی میں نے آپ کو تعریف بتائی کہ جس میں ردیف، قافیہ، بحر، کسی بھی ایسی چیز کا خیال نہ رکھا جائے، اس کو آزاد نظم کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اردو میں عبد الحلیم شرر نے سب سے پہلے آزاد نظم لکھنے کا آغاز کیا۔ کس نے؟ عبد الحلیم شرر نے۔ عبد الحلیم شرر نے 1901 میں نظم سمندر لکھی، جو رسالہ دلغداز میں شائع ہوئی۔ آزاد نظموں کا مجموعہ لا مکان تا لا مکان تصدق حسین خالد کا ہے۔ جو آزاد نظموں کا مجموعہ ہے نا، لا مکان تا لا مکان، یہ اس کا کس کا مجموعہ ہے؟ تصدق حسین خالد کا۔ میرا جی کی نظمیں تین رنگ آزاد نظمیں ملتی ہیں۔ دو مجموعے نا، میرا جی کی نظمیں تین رنگ، ان میں آزاد نظمیں جو ہیں ملتی ہیں۔ مجید کے مجموعوں شب رفتہ اور شب رفتہ کے بعد، ان میں بھی آزاد نظمیں ملتی ہیں۔ پابند نظم میں ردیف اور قافیہ کے ساتھ ساتھ وزن اور بحر کی پابندی بھی ہوتی ہے۔ بہر ردیف کا استعمال بھی قافیہ کے ہم الفاظ جو مصرے ہوتے ہیں یا شعر ہوتے ہیں ہونے چاہیے، وزن بھی ایک ہونا چاہیے، بہر بھی ایک ہونا چاہیے، تو اس کو پابند نظم کہتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی، یہ پابند نظمیں انہوں نے لکھی ہیں، اس میں ردیف کا خیال بھی کیا گیا ہے، قافیہ کا خیال بھی کیا گیا ہے،
وزن کا خیال بھی کیا گیا، بحر کا خیال بھی کیا گیا۔ مارا نظم جو ہے اس میں ردیف اور قافیہ کی قید نہیں ہوتی، صرف جو وزن اور بیر ہوتا ہے اس کی پابندی ہوتی ہے، اس کو مورا نظم کہتے ہیں۔ آزاد نظم کو انگریزی میں فری ورس کہتے ہیں، اور مورا نظم کو انگریزی میں بلینک ورس کہتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ اہم چیزیں ہیں۔ اور نظم جو ہے، کیونکہ ہم اس کے ابتدا سے ہم نے شروع کیا ہے اس کو، تو عربی زبان کا یہ لفظ ہے جس کے معنی ہے پرونا۔ پرونا کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز میں کوئی چیز تسلسل کے ساتھ رکھی جائے، پرو دی جائے۔ اردو کی پہلی نظم چکی نامہ ہے جو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے لکھی ہے۔ بے قافیہ نظم کے لیے مورا نظم کی اصطلاح مولوی عبدالحق نے استعمال کی۔ آپ کو نظم کے یہ جو بیسکس میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ مورا نظم کیا ہے، آزاد نظم کیا ہے، پابند نظم کیا ہے، کس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اردو جو اردو کی پہلی نظم ہے اور کب لکھی گئی، اور نظم جو ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے، یہ آپ کے لیے بڑے اہم چیزیں ہیں، ان کا آپ نے خیال کرنا۔ اس کے بعد بے قافیہ نظم کے لیے مورا نظم کی اصطلاح مولوی عبدالحق نے استعمال کی۔ نذیر اکبر آبادی یہ شاعر ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کیسی نظمیں لکھی ہیں، پابند نظمیں لکھی ہیں۔ تو شیخ ولی محمد ان کا اصل نام تھا، ان کے والد کا نام شیخ فاروق تھا، اور سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال نذیر اکبر آبادی نے کیا، اور سب سے زیادہ نمائندہ شاعر جو ہیں وہ بھی نذیر اکبر آبادی ہیں۔ عوامی شاعری جو ہے انہوں نے عوام کے بارے میں، عوام کے مسائل کے بارے میں عوامی شاعر ان کو کہا جاتا ہے۔ نیاز فتح پوری نذیر کو چٹکلے باز، چٹکلا ہوتا ہے کوئی مذاق کرنا، کوئی جو ہے کوئی مزاحیہ چیزیں جو ہیں وہ بیان کرنا، ان کو چٹکلے باز شاعر کہا ہے۔ ان کی کچھ مشہور نظمیں ہیں، ان کے بارے میں ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ شب برات ہے اس حضرت سلیم چشتی، عید الفطر، عیدگاہ اکبر آباد، بسنت، ہولی، سمان دیوالی، راکھی، آگرے کی تیراکی، بلدیو جی کا میلہ، کبوتر بازی، بلبلوں کی لڑائی، گلہری کا بچہ، ریچھ کا بچہ، ازدہے کا بچہ، تاج گنج کا روزہ، شہر اکبر آباد کی تعریف، شہر آشوب، شہر آگرہ، عشرت ایام طفلہ، جوانی بڑھاپا، بڑھاپے کی عاشقی، جوانی اور بڑھاپے کی لڑائی، لطف شباب، موت کی فلسفی، برسات کا تماشا، برسات کی بہاریں، آگرے کی ککڑی، تربوز، جاڑے کی بہار، جاڑا کیا ہوتا ہے؟ سردی، سردی کی بہاریں، تل کے لڈو، برسات کا لطف، اور موت، دنیا میں استغنا، فقیروں کی صدا، توحید، دنیا بھی تماشا ہے، اسرار قدرت، سوز و فراق، جوش جنو، روٹیاں، مفلسی، آٹے دال کا بھاؤ، آدمی نامہ، جوگی جوگر، ہنس نامہ، کوے اور ہرن کی دوستی، قصہ لیلا مجنو، شب مہتاب، بازی اور شطرنج۔ یہ ساری نظمیں جو ہیں یہ نذیر اکبر آبادی کی نظمیں، اور ان میں آپ دیکھ رہے ہوگے کہ زیادہ تر مزاحیہ سی نظمیں لگتی ہیں، ان کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ مزاحیہ سی نظمیں، اس لیے ان کو چٹکلے باز شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے کافی اردو میں جو ہے یہ اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا، کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتا۔